السلام علیکم دوستو۔ صفی اللہ ایک نوجوان تھا۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ وہ اپنی خوبصورت بیوی ستارہ کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت ہی سلیقہ شار اور باشعور عورت تھی۔ اس کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی اور ضرورت سے زیادہ الفت تھی۔ ایک دن کی جدائی اس پر گراں گزرتی تھی اور اسی بے پناہ محبت نے اسے تلاش معاش پر نکلنے سے باز رکھا، یعنی وہ گھر پر ہی رہتا اور کام پر نہیں جاتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے شوہر سے کہا کہ باپ دادا کی پیدا کی ہوئی جائیداد کب تک ساتھ دے گی؟ اگر یہی رات دن رہا تو ایک دن غربت آ کر رہے گی۔ اس کے شوہر نے کہا کہ کیا کروں، اور گھر کی جدائی اور تمہاری محبت باہر جانے نہیں دیتی۔ دل نہیں کرتا کہ تم جیسی بھولی اور نوعمر لڑکی کو ایسے گھر میں اکیلا چھوڑ کر جاؤں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ زمانے کا یہی دستور ہے کہ مرد کو باہر نکلنا پڑتا ہے۔ تلاش معاش کے لیے تمہارے جیسا خیال اگر ہر کسی کا ہو جائے تو دنیا بند ہو جائے۔ کسی بھی صورت میں جوان کا گھر چھوڑنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بیوی کی عاقلانہ گفتگو پوری طرح اس کی طرف اتر چکی تھی، تو آخر کسی دوسرے شہر میں تلاش معاش کے سلسلے میں گھر سے روانہ ہو گیا۔ اس کا ایک دوست اسے اسٹیشن پر چھوڑ آیا، پھر معلوم نہیں وہ کہاں گیا اور کیسے گیا۔ پورا ایک سال ستارہ شوہر کی جدائی میں چلتی رہی۔ پورا ایک سال اس نے نہایت ہی صبر و تحمل سے گزارا کیا، لیکن آخر کب تک؟ عورت جوان تھی۔ ایک روز نماز عشاء پڑھ کر سوئی ہوئی تھی کہ ابلیس نے اپنے قاعدے کے مطابق اور بیچاری ستارہ کو طرح طرح سے بہکانا شروع کر دیا، اس حد تک کہ ستارہ کے نفس امارہ اور نفس صالح میں جنگ ہونے لگی۔ ابلیس نے نفس امارہ کو ترجیح دی اور نفس صالح کو شکست دے دی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ستارہ کے محلے میں ایک بڑھیا رہتی تھی جو دور دور تک مشہور تھی۔ اسی وقت اس نے خادمہ کو بھیج کر بڑھیا کو بلوایا اور خلوت میں لے جا کر اس سے کچھ دیر تک سرگوشی کرتی رہی۔ بڑھیا تو بلانے کے ساتھ ہی سمجھ گئی تھی کہ میں کس مقصد کے لیے بلائی گئی ہوں۔ ستارہ نے اپنی خواہش بیان کی، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جوان ہو اور اعلیٰ ظرف ہو تاکہ میرے راز کو فاش نہ کرے۔ بڑھیا نے ستارہ کو بہت سی دعائیں دیں اور ستارہ کے گھر سے نکل آئی۔ راستے میں چلتے چلتے ہی بڑھیا نے نوجوان کو تجویز کر لیا۔ بڑھیا ایک نوجوان کو لے کر جا رہی تھی کہ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے حاجت ہوئی ہے، تم اسی جگہ ہی رکو، میں یہیں جاؤں گا۔ بڑھیا وہیں رکی اور جوان طہارت سے فارغ ہو کر واپس چلا تو ایک ٹھوکر لگنے پر زمین پر لوٹے سمیت گر پڑا۔ مٹی کا لوٹا تھا، زمین پر گرنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ بڑھیا نے دیکھا کہ نوجوان رو رہا ہے تو پوچھنے پر کہنے لگا کہ بڑھیا میں اس دنیا کے نقصان پر نہیں رو رہا۔ تو بڑھیا نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے ایک چیخ ماری اور کہا 14 سال سے یہ میرا لوٹا میرا ہمراز تھا اور کسی نے آج تک میرا سطر نہیں دیکھا تھا۔ پھر نوجوان نے کہا یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ بازار میں اچھے سے اچھا لوٹا مل جاتا ہے، لیکن یہ لوٹا میرا ہمزاد تھا۔ اتنا کہہ کر وہ چلتا بنا اور بڑھیا ناکام ہو کر اپنی راہ پر چلی۔ جب گھر پہنچی تو ستارہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ستارہ خوشی سے اچھل پڑی کہ بڑھیا اس کے لیے کوئی شکار ڈھونڈ کر لائی ہے، مگر بڑھیا نے کہا کہ صبر کے ساتھ اطمینان بھی رکھو، آج شکار تو مل گیا تھا مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بڑھیا نے ستارہ کو سارا ماجرا بتایا تو ستارہ رونے لگی۔ تو بڑھیا کے پوچھنے پر کہنے لگی کہ میری قابل نفرت زندگی پر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر میں نے اپنے شوہر کو دھوکہ دینا چاہا، ایسی بے حیائی کی زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے، افسوس۔ نوجوان نے ایک بے جان لوٹے کو اپنا سطر دکھانا پسند نہ کیا اور میں نے ایک غیر مرد کو اپنا بستر دکھانے کے لیے خوشی خوشی راضی ہو گئی، مجھے خاوند کا خیال بھی نہیں آیا۔ تو ستارہ نے توبہ کی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ اس طرح ستارہ کے طفیل بڑھیا نے بھی توبہ کی اور توبہ کرنے پر اللہ نے اس بڑھیا کے لیے ایسے رزق کا انتظام کر دیا کہ وہ حیران رہ گئی۔ ستارہ کا شوہر بہت پیسے کما کر لایا اور اس کا شمار شہر کے امیروں میں ہونے لگا، تو ستارہ کی مدد کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں اس بڑھیا کو بلوا لیا اور اسے کام پر رکھ لیا۔ اس طرح وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید
مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔